اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو حلال و حرام کی تمیز نہ ہوتی. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو کتے اور بکری کے گوشت میں فرق محسوس نہ ہوتا. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو بہن میں اور بیوی میں فرق محسوس نہ ہوتا. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے نکاح اور زنا کی تمیز نہ ہوتی. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے حلالی اور حرامی اس کا فرق نہ پتہ چلتا. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے حیا اور بے حیائی کے اندر فرق نہ ہوتا. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. طاغوت والے وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے. میرا نبی کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ مجھے حق اور باطل بتایا, سچ اور جھوٹ بتایا, امانت اور خیانت میں تفریق پیدا کر دی, ایمان اور کفر کی بات کی, توحید اور شرک میں فرق بتا دیا, سنت اور بدعت کے اندر فرق بتا دیا, گستاخی اور غلامی کی تعریف کر دی. نبی علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ ایمان کی روشنی کے اندر ہم جی رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ یہ احسان ہم نے پہلے بھی مانا تھا. آج محسن انسانیت کانفرنس ہے تو آج بھی مانتے ہیں, اور آپ بھی وعدہ کریں, میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کسی بھی وقت بھی نبی علیہ السلام کا یہ احسان نہیں بھولے گا انشاءاللہ. ذرا اونچا بول لیتے اور اونچا بول لیتے. میں نے تو 3 اشارے کیے ہیں. ہمارے علاقے میں سی پیک گزر رہا ہے, وہاں کتوں کی بہت بری حالت ہے. ہمارے گناہگار سے گناہگار لوگ کہتے ہیں کہ چانے والے کتے کھاتے ہیں. میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں, ان کو کیسے پتا چلا کہ کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے. بکری کو وہ مہنگے قیمت پہ لیتے ہیں اس کے گوشت کو, اور کتے کو دیکھتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں. بہت اچھا ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا, بتا دیا یہ کتا ہے اور حرام ہے, اور یہ بکری ہے اور حلال ہے, یہ بتا دیا. میں نے جو یہ کہا ہے میں نے ویسے نہیں کہا. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ ہم کسی گائے کے پیشاب پینے والے ہوتے. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے خنزیر کی چربی استعمال کرنے والے ہوتے. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے ہمارے باپ کا پتہ نہ لگتا. نبی علیہ السلام نہ ہوتے ہمارے بیٹے کا پتہ نہ لگتا. جہاں اس معاشرے کے اندر جہاں نبی علیہ السلام نہیں ہے قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہرات آج تک, اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہرات آج تک, وہاں سہر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا دیکھیے ان کو, ان کا شناختی کارڈ موجود ہے. شناختی کارڈ میں اس شخص کا نام ہے جو حامل ہے, لیکن وہاں اس کے باپ کے خانے میں ماں کا نام لکھا ہوا ہے. ماں کا نام کیوں لکھتے ہو, باپ کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ آپ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہو, ایک عیسیٰ تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ پہ تعجب کرتے ہو, آدم پر تعجب نہیں کرتے. ہم نے تو عیسیٰ کو پیدا کیا, یہاں تعجب کی ایک نشانی ہے, اور ہم نے جناب آدم کو پیدا کیا, وہاں تعجب کی 2 نشانیاں ہیں. عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے, آدم پیدا ہوئے بغیر باپ بغیر ماں کے. عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے, حوا پیدا ہوئی بغیر ماں کے. وہاں تعجب کیوں نہیں کیا؟ جب تمہارا عقیدہ تبدیل ہو گیا, توحید کی جگہ شرک آ گیا, سنت کی جگہ بدعت آ گئی ہے, تو وہاں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شادی ہوتی ہے, لڑکا اور لڑکی بندر میں باندھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ شباشی کرتے ہیں, تو جا کے پیدا ہوتا ہے بچہ. بچے کی پیدائش باپ کی طرف کی نسبت کر دی گئی, ماں کی طرف نسبت کر دی گئی. گویا باپ خالق ہے, گویا باپ مالک ہے, ماں خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ ظاہر کر دیا کہ خالق باپ نہیں
نہیں ہے، خالق اللہ ہے، خالق ماں نہیں ہے، خالق اللہ ہے، خالق والدین نہیں ہے، خالق اللہ ہے، شادی کا جوڑا خالق نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بتا دیا پیدا کرنے والا کون، خالق کون، رازق کون، عقیدے کو سمجھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں آئیے قرآن مجید کی اس تلقین پر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے تھے، اس لفظ کا جواب دیتے ہیں، مجھے جواب دیجئے اس صحرا کے اندر کہ پیدا کرنے والا باپ ہے یا پیدا کرنے والا کون؟ آہستہ بولا ہے، مزو نہ آئے، آہستہ بولا ہے۔ باپ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنے والا کون؟ ماں پیدا کرتی ہے یا پیدا کرنے والا کون؟ بہت بڑا احسان ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہے، کیا آپ کا باپ نہیں ہے؟ باپ کے بغیر پیدا ہو گئے ہو، تمہارا نام کیا ہے باپ کا؟ اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ زبان حال میں جواب دیتا ہے کہ میرا باپ تو ہے، معلوم نہیں ہوا۔ مریم کے پاس تو روح اللہ آئے تھے، وہاں انہوں نے پھونک کو پھونکا تھا، یہاں تو کوئی روح اللہ نہیں آیا، آیا تو آدمی آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، منہ چھپا کر کے آیا، اپنا ساتھیکار پھینک کر کے آیا، شرم کے مارے آیا، بے حیائی میں آیا، میری ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میرے بچے پیدا ہونے والے بچے کی آنکھیں موٹی ہیں، اس کے سر کے بال گنگریالے ہیں، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا چہرہ گورا ہے، رنگ گورا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ کس کا بیٹا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، گنگریالے والے بال کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، چپٹی ناک والا باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، موٹی آنکھوں والا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ گورے رنگ والا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جھگڑا آج تک وہاں کی عدالت نے بھی حل نہیں کیا، بیٹا کس کا ہے، تمہارا باپ کون ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے وہاں پر والدہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ جواب کیوں نہیں دے سکتے کہ وہاں پر زنا ہے، نکاح نہیں ہے، بے حیائی ہے، حیا نہیں ہے، بے دینی ہے، دین نہیں ہے، بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے، بے پردگی ہے، پردہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، نبی کا احسان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں اپنے نبی میں قربان جاؤں کہ آج مجھے کوئی حرامی نہیں کہہ سکتا۔ آئیے مشرقی معاشرے میں دیکھیے، میں اپنا نام لیتا ہوں، آپ اپنا نام لیتے ہو، باپ کا نام لیتے ہو، دادا کا نام لیتے ہو، کوئی آپ کی گلی میں حرامی بچہ نہیں توڑتا۔ اونچا بولیے، ایمان سے بولیے، اگر ایمان نہ ہوتا یہ احسان نہ ہوتا، اونچا بول کر بتائیے یہ احسان اللہ نے کیا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہے۔ تب تو آپ نے عنوان رکھا محسن انسانیت۔ ایمان سے بتاؤ اس احسان کا بدلہ کوئی چکا سکتا ہے؟ نہیں۔ آہستہ بولتا ہے، میں چھوڑ دوں گا مائک کو اگر آہستہ بولو گے، میں مائک کو چھوڑ دوں گا، اونچا بولنا پڑے گا، اونچا بولو گے؟ میری نیت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی فیصلہ کرو۔ اونچا بولنا ہے تو میں نے بات جاری رکھنی ہے، نہیں بولنا تو نہیں کرنی۔ میں کوئی پیشہ ور مقرر تو نہیں ہوں، حافظ صاحب کی طرح، نواز سرگانی صاحب کی طرح، محمد نواز وہ بولتا رہتا ہے اور آپ سوتے رہتے ہیں، آپ سوئیں تو بھی وہ بولتا ہے بیچارہ، آپ جاگیں تو بھی وہ بولتا ہے، آپ سنیں تو بھی وہ بولتا ہے، آپ نہ سنیں تو بھی وہ بولتا ہے۔ یہ حافظ نواز کی کوئی مجبوری ہوگی، ہماری مجبوری نہیں، آپ نے ساتھ چلنا ہوگا، بولنا ہوگا۔ ایمان سے بتائیں کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے نبی کے حوالے سے، محسن انسانیت ہے، اس احسان کا ہم بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ہاتھ لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ناموس صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، جمعیت علماء
آئے تو بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو نہیں بولوں گا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں، ٹھیک بولتا ہوں، حقیقت کا اظہار کرتا ہوں تو آپ کے موضوع کے مطابق بات کرتا ہوں تو پھر تو آپ نے بولنا ہوگا۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان نبی علیہ السلام کا ہم چکا سکتے ہیں اس کا بدلہ؟ آپ لہرا کر چکا سکتے ہیں؟ آگے لے چلتا ہوں آپ کو، آگے آپ کو لے چلتا ہوں۔ گوشت تو گوشت ہے، بکری کا گوشت بھی گوشت ہے، کتے کا گوشت بھی گوشت ہے۔ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کتے کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوتا ہے۔ دونوں کی جسامت ایک جیسی ہے۔ اگر کوئی قصاب کتے کی چمڑی کو اتار دے اور وہاں لٹکا دے، لینے والا فرق نہیں کر سکے گا وہ بکری کا گوشت ہے یا کتے کا گوشت ہے۔ آئے روز آپ کے اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر مردار چیز کو بیچا گیا ہے، فرق نہیں ہے۔ آج جب بکری کا نام آتے ہیں تو ایک خوشگوار اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب کتے کا نام آتا ہے آپ میں نفرت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کیا جانے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق مجھے بتایا ہے تو آقا نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ مطابق نہیں۔ جب یہ بتا دیا مجھے پتا چلا کہ کتے کا گوشت قابل نفرت ہے اور وہ بکری کا گوشت قابل محبت ہے، دونوں کے اندر فرق نہیں۔ چائنا میں چلے جاؤ، دونوں فرق نہیں کر سکتے۔ جب دونوں فرق نہیں کر سکتے تو کتے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، وہاں پر بکرے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ بہت بڑا احسان کیا۔ اگر میں کتے کا گوشت کھانے والا ہوتا، آپ کتے کا گوشت کھانے والے ہوتے، ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آئیے ایک بار پھر اس بات کو دہرائے کہ نبی علیہ السلام کے بہت احسانات ہیں۔ یہ جو شریعت بتا دی، حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، مکروہ بتا دیا، تحریمی بتا دیا، تنزیہی بتا دیا، حرام بتا دیا، مباح بتا دیا، یہ بہت بڑے احسان ہے۔ نبی کے ماننے والوں اونچا بولو، آپ اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو؟ ایک اور بات کرتا ہوں، اس کے لیے پیش کی معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے مقرر کے سامنے تعریف کرتے ہیں، بعد میں گالیاں دیتے ہیں، پیچھے سے گالی نہیں دینا۔ آپ کے گھر میں دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی کا نام ہے بیٹی، ایک لڑکی کا نام ہے بہو۔ بہو وہ ہے جو آپ کسی کے گھر سے اس کو اپنے بیٹے کے لیے لاتے ہو، بیٹی وہ ہے جس کو آپ کسی اور کے حوالے کرتے ہو۔ اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے، بہو اور بیٹی نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے گھر کے اندر دو لوگ ہیں، ایک کا نام بیوی ہے اور ایک کا نام بہن ہے۔ بہن اور بیوی ایک جیسے ہیں، ان کی ساخت ایک ہے، سٹرکچر ایک ہے، بناوٹ ایک ہے۔ علماء کی زبان میں کہتا ہوں جنس بھی ایک ہے، فصل بھی ایک ہے، نو بھی ایک ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں خوبصورت ہوں بہو بدصورت ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بہو خوبصورت ہو اور بیٹی بدصورت ہو۔ یہ ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جنس کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس بات کو یہاں چھوڑ دیجئے، آئیے حافظ والا کے اندر ایک فہرست بناتے ہیں کہ بہت بڑا گناہگار کون ہے۔ وہ فہرست میرٹ کی بنیاد پر بن جائے، وہ فہرست رشوت کی بنیاد پر نہ بنے، وہ فہرست پیسوں کی بنیاد پر نہ بنے، سفارش کی بنیاد پر نہ بنے، وہ میرٹ کی بنیاد پر بن جائے۔ وہ کون سی فہرست ہوگی؟ ایک آدمی ہوگا، وہ زانی بھی ہوگا، وہ شرابی بھی ہوگا، وہ سود خور بھی ہوگا، وہ حرام خور بھی ہوگا، والدین کا نافرمان بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، بتی بھی ہوگا، قابض بھی ہوگا، غاصب بھی ہوگا، خائن بھی ہوگا، بکار بھی ہوگا، دھوکہ باز بھی ہوگا، جھوٹ بولنے والا بھی ہوگا۔ حافظ ذہبی نے 70 گناہ گنے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کتاب کا نام الکبائر لکھا ہے۔ بڑے بڑے گناہ اس کے اندر ہوں گے تو جا کر میرٹ کی بنیاد پر یہ آدمی حافظ والا بستی کا گناہگار ترین آدمی ہوگا۔ آپ حافظ والا کی بات کرتے ہو، آپ چلو اس دائرے کو وسیع کرتے ہیں۔ تحصیل جلال پور پیرواڑہ کے اندر سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟
آپ تحصیل کی بات سنتے ہو ناراض ہو جاتے ہو، ضلع کی بات کرتے ہیں ضلع ملتان میں آئیے دیکھیے سب سے بڑا گناہگار کون ہے، آپ ضلع کی بات کرتے ہو، صوبے کی بات کرتے ہیں، صوبہ پنجاب میں سب سے بڑے گناہگاروں کی فہرست بناتے ہیں، ایک نمبر پہ کون ہے، پاکستان کی سطح پر ایک فہرست بناتے ہیں سب سے بڑا گناہگار کون ہے۔ اگلی بار غور سے سنیے، وہ جو میں نے کہا تھا ایک بیوی ہے ایک بہن ہے، ذہن میں بات آ گئی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا بہویں ہے بیٹی ہے، پاکستان کی سطح پر ایک آدمی بہت بڑا گناہگار صحیح، بہت بڑا گناہگار صحیح، لیکن میرے آقا کا احسان ہے کہ جس نظر سے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کیا اپنی بہن کو اسی نظر سے دیکھتا ہے؟ ایسا بولا ہے، اونچا بول اونچا بول اور اونچا بول۔ ہمارے نوجوان بہت آوارہ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ہم نے بھیجا کرکٹ کھیلو، مغرب سے پہلے واپس آ جا، انہوں نے جا کر وہاں ثقافت کو ایجاد کر دیا ہے۔ اب وہ مشرقی روایات کے امین نہیں ہیں، اب وہ حیا کے دلدادہ نہیں ہیں، لیکن میرے آقا کا احسان دیکھیے کتنا سیکولر بنے گا میرا بچہ، روشن خیال بنے گا، لبرل بنے گا، کتنا وہ بے پرد بنے گا، بے حیا بنے گا۔ آج تک ایک بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے یہ جرات نہیں کر سکا کہ ابا جان آپ دوسرے سے بیٹی کیوں منگواتے ہو، پاپڑ کیوں بیلتے ہو، پیسے کیوں لگاتے ہو، خرچ کیوں کرتے ہو، تو میرے گھر کے اندر میری بہن ہے اسے میری نکاح میں دے دو۔ ایمان سے بتاؤ آج تک کوئی بچہ اس طرح جرات کر سکا ہے؟ پھر بتا دیا جائے یہ احسان کس کا ہے، بتا دیا جائے کس کا احسان ہے۔ محسن انسانیت کا احسان ہے، محسن انسانیت کا احسان ہے، ایمان ہے، ایمان کی روشنی ہے، ایمان ہے، ایمان کے ہدایت کے اسباب ہے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں، محسن انسانیت کے احسان کا بدلہ کوئی چکا سکتا ہے؟ ذرا اونچا بولنے دیں، ہاتھ ہلا کر بولو ویسے نہیں بولو۔ کوئی آدمی ہاتھ نہیں ہلائے گا تو میں اس کے لیے بد دعا کروں گا کہ اس کا ہاتھ سلامت ہے، یہ ہلاتا نہیں ہے، جو یہ یا اللہ اس کے ہاتھ پر یہ شل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ کوئی چکا سکتا ہے؟ میں قاری غلام فرید صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے محسن انسانیت عنوان رکھ کر مجھ پہ بھی احسان کر دیا، مجھ پر بھی احسان کر دیا، واقعی وہ محسن انسانیت ہے۔ حالی نے کہا تھا جب وہ نہیں آیا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، جب وہ نہیں آیا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز چلتی تھی تکرار میں، یوں ہی روز چھڑتی تھی تلوار میں، اور وہ ایمان والا آ گیا، محسن انسانیت آ گیا، پھر کیا ہوا؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، قدرت چوراہوں پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے ملکوں کو وسیع کر دیا؟ ایمان سے بتاؤ نبی کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو؟ اور اونچا بولو۔ ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں اور ختم کرنا چاہتا ہوں، دو واقعات ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا معراج پر، صاحب معراج کو بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہاں پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ وہاں جا کے لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں۔ میں جناب موسیٰ کی غیبت نہیں کرتا، لیکن موسیٰ کوئی طور پر گیا تھا، سدرۃ المنتہا پہ نہیں گیا تھا، موسیٰ ساتویں آسمان پر نہیں چڑھا تھا، عرش معلیٰ پہ نہیں گیا تھا، بہت دور تو کوئی طور پر۔ پھر بھی جب اس نے تجلی کو دیکھا تو جناب موسیٰ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ میرے نبی کی فضیلت دیکھو، وہاں کیا جازے تجلیاں آتی ہے تو بھی مدہوش نہیں ہوا، اثر نہیں آیا، بے ہوش
बहस नहीं हुआ, वहां पर मुकालमा हुआ है अरब के दरमियान और मोहम्मद के दरमियान, बल्कि यूं कह दीजिए मोहम्मद के दरमियान, रब मोहम्मद के दरमियान मुकालमा हुआ है। आप ताज्जुब से देखते हो ये मुकालमा कहाँ लिखा हुआ है? ये आपकी नमाज में लिखा हुआ है। हमें नमाज का सबक याद नहीं होता, तर्जुमा नहीं आता, पता नहीं चलता। जब आप देखते हो दूसरी रकात पर आप अत्तहियात पढ़ते हो, यह अत्तहियात मुकालमा है, एक मुकालमा है अत्तहियातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात। दूसरा मुकालमा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तीसरा मुकालमा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मुकालमा पहला, अल्लाह पूछता है मोहम्मद आ गया, यू क्या लेकर आया है? अच्छे लोग जब आते हैं तोहफा लेकर आते हैं। मेरे मोहम्मद ने जवाब दिया आप माबूद हो यकीदानम दरिया आलम किला माबूद इल्लाहु, यकीदानम दरिया आलम किला माबूद इल्लाहु वला मौजूद फिल कौने ला मस्जूद इल्लाहु बिआई यार शौकानी मगो सालिस मगो सानी बिआई यार शौकानी मगो सालिस मगो सानी ला मौजूद फिल कौने ला मकसूद इल्लाहु। तू अल्लाह है, माबूद है, मस्जूद है, तू इबादतों पे खुश होता है। मैंने इबादत की नौइयतों को जमा कर लिया, सारी कैफियतों को जमा कर लिया और आपके खिदमत में पेश करके तोहफे ला रहा हूं। अत्तहियातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात। तय्यिबात माली इबादतें, अत्तहियात मौली इबादतें, अत्तय्यिबात सलावात बदनी इबादतें। ज्यादा इबादत अगर होगी या बदनी होगी या कौली होगी या वो इबादत माली होगी, मैं सारी नौइयतों को जमा करके आपके पास लाया हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि ये तौबा कबूल कीजिए। अल्लाह ने जवाब दिया कबूल है। तीन चीजें लेकर आया हो, तीन चीजें लेकर जाओ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती लेकर जाओ, व रहमतुल्लाह, रहमतें लेकर जाओ, व बरकातुहू, बरकतें लेकर जाओ। तीन चीजें लेकर आए थे, तीन चीजें लेकर जाओ। जहाँ इंसानियत मेराज में थी, भाई याद नहीं था, बहन याद नहीं थी, बेटा याद नहीं था, जनाब मूसा होश खो गया। वहां पर जब उनको तीन चीजें दी गई, मेरे मौसम इंसानियत का कमाल देखिए, कारोबा मैं तब कबूल करूंगा जब मेरे उम्मत के नेक लोगों पर भी सलाम हो, रहमत हो, बरकत हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ईमान से सामीन बोलो, नबी अलैहिस्सलाम के इस एहसान का बदला कोई चुका सकता है? आहिस्ता बोलता है, आहिस्ता बोलता है। मुझे मोहम्मद मुस्तफा सहाबा सैयद सिद्दीक अकबर जमीयत उलमा इस्लाम नारे तकबीर। उन्होंने जलसे का मौसम इंसानियत। मैं अपने इल्म की बेवजाहती कम इल्मी की बुनियाद पर एतराफ करता हूँ कि मैं इस उन्वान से इंसाफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन चंद चीजें आपके खिदमत में रखता हूँ। ईमान से बताओ, मेरा साथ दो। इतने बड़े मुहसिन, इतने बड़े मुहसिन के एहसान का बदला चुकाया जा सकता है? भाई ऊंचा बोल, हाथ लगा के बोल, चुकाया जा सकता है? आइए आपको और कहीं ले चले, सीयर की किताबों में गोताखोरी के लिए ले चलूं। वहां लिखा हुआ है अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मुकर्रम आपकी पैदाइश से पहले फौत हो गए। वो आए थे यसरब को, बाद में जो मदीना बना, और वो इसलिए आए थे कि वहां उनके ननियाल रहते थे। यहाँ आकर बीमार हो गए, बीमार होकर फौत हो गए। उस वक्त मैयतों को मुंतकिल करने का रिवाज न था, वहीं उनकी कब्र पड़ी हुई है। बहुत अरसे के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 6 साल के हुए, उनकी वालिदा मुकर्रमा आमना बीबी भी वहां रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली गई, अपने खान की कब्र को देखने के लिए चली गई। वहां इत्तेफाकन उनको भी मौत आ गई। लोगों ने कहा खाविन की कब्र भी यहाँ है, इसकी कब्र भी यहाँ बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन मुकर्रमेन दोनों कब्रें पहलू में बन गई, एक साथ बन गई। हाँ, अब हिजरत का मौका है। हिजरत कहाँ कर दी जाए? यसरब को जाया जाए, दमिश्क को जाया जाए, हबशे को जाया जाए। मशवरे हो रहे हैं, सहाबा
नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे दिया, जो अल्लाह आपको इशारा करे वही ठीक है, हमारी राह में खता होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने मदीना की तरफ जाना है। मदीना यसरब था, अब मदीना मुनव्वरा हो गया, किसी के आले से हो गया। मदीना नीचे था, बहुत ऊंचा हो गया। मदीना अदना था, आला हो गया। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वालिदैन की कब्रों को देखूं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, मग़फ़िरत की दुआ करना ठीक था। नबी अलैहिस्सलाम आते, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करते, वालिद न मानता, फिर मग़फ़िरत की दवा न होती। अगर मां न मानती तो मग़फ़िरत की दुआ न होती। यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से बाप पे भी बढ़ गया है। माँ 6 साल की उम्र में आप थे, वो मर गई है, लिहाजा इस्लामी हुज्जत नहीं हुआ। उनके लिए दुआ की जा सकती है। मुझे देखिए, आपने दोनों हाथों को उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वालिदैया, ये अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, ये अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वालिदैया। हाथ ऊपर उठे थे, फरिश्ता आ गया, फरिश्ते ने सख्ती से कह दिया, हाथ नीचे कीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ नीचे किए, कहा कि आपको अल्लाह ने 2 इख्तियारों में से एक इख्तियार दिया है। वालिदैन की दुआ करोगे, उम्मत की नहीं करोगे, उम्मत की करोगे, वालिदैन की नहीं करोगे। आपकी एक दुआ कबूल, दूसरी दुआ को कबूल नहीं करना। ए अल्लाह, आप करोड़ों लोगों को बख्शते हो। ए अल्लाह, अरब की तादाद में लोगों को आप बख्शते हो। इन दो के बख्शने से आपके खुदाई में फर्क न आता। लेकिन आज ये मिसाल किस तरह पेश की जाती। आपके पास इख्तियार है, वालिदैन की मग़फ़िरत की बात करोगे, उम्मत की ना करोगे, उम्मत की करोगे, वालिदैन की ना करोगे। मेरे नबी ने तो 12 हाथ उठाया, अब कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वालिदैया, ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मी, ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अबी, नहीं, क्या फरमा दिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। अल्लाह मेरे वालिदैन को नहीं, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ईमान से बताओ, ऐसे मौके पर होनहार बच्चा हो, इतने बड़ा एहसान आप पे करे, मुझ पे करे, उस एहसान का बदला कोई चुका सकता है? एक बात और बताता हूँ और बस करता हूँ। एक बात और बताता हूँ और आपको असर की नमाज का मौका देता हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, अल्लाहुम्मा बिल रफीक़िल आला, बीमार है। निसाउकुम व मा मलकत ऐमानुकुम, बीमार है, फिर उठ नहीं सके, सर पे बहुत ज्यादा दर्द है, बुखार की कैफियत है, पास पानी पड़ा हुआ है, पानी में हाथ रख दे, अपने सर को भगोते। नबी अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आ गया, और ये अंबिया की खुसूसियत है, ये मेरी और आपकी नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि आपको अल्लाह ताला से मिलना है, दुनिया की जिंदगी खत्म करनी है, तो वो हाँ करते तो रूह कब्ज़ होता है, वरना नहीं। हमसे अगर पूछेंगे तो हम तो 1000 साल भी नहीं बताएंगे, 1 लाख साल भी नहीं बताएंगे। इसलिए हमने आखिरत के लिए कुछ किया नहीं, वहां डर लगता है। और सालिहीन और अंबिया को अल्लाह ताला से मिलने का शौक होता है। उन्होंने कहा बखूबी, मैं अल्लाह ताला से विसाल की नहीं जी चाहता है, बहुत शौक है। कहते हैं कि जब रूह कब्ज़ होती है तो अंगूठे से कब्ज़ होती है, अंगूठे से रूह कब्ज़ हो गई, अंगूठा बगैर जान के रह गया, उसमें रूह नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को मना कर दिया, मेरी बात को तवज्जो से सुनना, मेरी बात को आगे फैलाना, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। मोहसन इंसानियत का फर्श में बैठे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को रोक दिया, रूह कब्ज़ करने का अमल रोक दो। फरिश्ता रुक गया। वो कौन होता न रुकता, वो समझ गया कि अभी जो आपने इजाजत दे दी थी कि मुझे अल्लाह के साथ मिला लिया जाए, अब वो इजाजत वापस हो गई है। उन्होंने पूछा, हजरत आप इजाजत देने के बाद पशेमा हो गए? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप मेरी उम्मती की रूह कब्ज़ करते हो, मेरी उम्मती के बदन से रूह निकालते हो, तो उसे तकलीफ होती है? तो उनको जवाब दिया गया, हाँ तकलीफ तो होती है। ये रूह बदन के साथ मानूस होता है, जब दोनों को अलग किया जाता है रूह को भी तकलीफ होती है, बदन को भी तकलीफ होती है। उलमा ने मिसाल दी कि बड़े बड़े कांटे हों,
ململ کی چادر ڈال دو، کھینچ لو، جس طرح یہ ململ تار تار ہو جاتا ہے اس طرح بدن بھی تار تار ہوتا ہے۔ پوچھا تکلیف ہوتی ہے؟ سنیے، کوئی زبان خاموش ہو، جب میں فل سٹاپ پہ پہنچوں کوئی خاموش ہوگا میرا گلہ ہوگا، نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ خاموش ہونے کا وقت نہیں، سب بولو۔ پوچھا گیا کہ کیا میری امتیوں سے جب آپ نکالتے ہو روح کو انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا ہاں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ محسن انسانیت نے یہ جواب دیا، آج سے لے کر قیامت تک میرے جتنے بھی امتی ہیں ان پر روح قبض کرتے ہوئے جتنا آپ زور ڈالتے ہو اور وہ تکلیف دیتے ہو وہ ساری تکلیف مجھ پہ ڈالو، میری امتیوں پہ نہیں ڈالو۔ ایمان سے بتاؤ، ایسے نبی کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ بول بھائی بول، ایسے نبی کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو میرے بیٹی کو، میرے بیٹے کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کا در چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، صورت کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، ان کو کہو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جہاں جا رہے ہو غلط راستہ ہے، وہاں کامیابی نہیں، کامیابی محسن انسانیت کے دامن سے ہے، دامن سے ہے۔ مل کر وعدہ کرو سختی برداشت کریں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ احسانات کا بدلہ ہے، یہ احسانات کا معمولی بدلہ ہے۔ محسن انسانیت۔ اور آج کل ٹی وی ہے گھر میں اور وہ سیٹلائٹ سے ڈیل ہوتی ہے، وہاں نبی کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نبی کے دامن سے دور کر رہے ہیں۔ آپ نے دور نہیں ہونا، بولو نہیں ہونا، اپنے بیٹے کو بھی سمجھانا، بیٹی کو بھی سمجھانا۔ کامیابی نبی علیہ السلام کے آگے بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہے، نبی کے دائیں بھی نہیں ہے، نبی کے بائیں بھی نہیں ہے، نبی کے اوپر بھی نہیں ہے، نبی کے نیچے بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ نبی کی ذات آپ کے لیے رہنما ہے، نبی کی سنت پہ چلو گے، سیرت پہ چلو گے، شریعت پہ چلو گے، نظام پہ چلو گے، مقام پہ چلو گے، صبح و شام پہ چلو گے، نبی کی جماعت کے ساتھ چلو گے، نبی کی اتری ہوئی آیات پہ چلو گے، نبی کی ذات پہ چلو گے، نبی کی دن رات پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ کامیابی نہیں۔ اس کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا نظام، اس کی سیرت لانے کے لیے علماء کا ساتھ دینا، جمعیت علماء کا ساتھ دینا، مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینا، انشاءاللہ جمعیت علماء کا ساتھ ہوگے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں اور بلند کرو، یوں لے رہا ہوں ہاتھوں کو، انشاءاللہ وعدہ پکا کرتے ہو۔ خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ باقی بتاوانا الحمدللہ۔